مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا درد دل دیا تھا کہ اس صورتحال سے انتہائی بے قرار ہو گئے، اور ان اجڑے ہوئے مسلمانوں کی آباد کاری اور ان کے دین و ایمان کی فکر میں شب و روز وقف کر دیے۔ نظام الدین میں ایک صاحب رہتے تھے جن کے کئی مکانات تھے، بستی نظام الدین میں ہی تھے۔ جب پناہ گزینوں کی آمد ہوئی تو مولانا ان صاحب سے مولانا نے کہا کہ آپ چند مکانات ان اجڑے ہوئے مسلمانوں کے قیام کے لیے دے دیں، تو ان صاحب نے معذرت کی کہ میں مکان نہیں دے پاؤں گا۔ کہا کہ ایک مکان میں میرا لڑکا رہتا ہے، ایک میں رہتا ہوں، ایک میں میرا داماد رہتا ہے۔ مولانا نے بے توجہی اور سخت دلی کو دیکھ کر فرمایا، اللہ سے ڈریے، اس مصیبت کے وقت میں مصیبت زداؤں کی مدد کیجیے، کام آئیے۔ ایک مکان میں آپ سب لوگ رہ سکتے ہیں، بقیہ مکانوں میں اجڑے ہوئے مسلمانوں کو پناہ دے دیں۔ اس کے باوجود انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ خدا کا کرنا کہ جب فساد ہوا تو سارے ان کے سب مکان لپیٹ میں آ گئے۔ عبرت کا مقام یہ تھا، پناہ گزینوں کے کیمپ میں وہ صاحب بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں، فقیری کی حالت میں دکھائی دیے۔ ان کے گھر والوں کا پتہ نہ چلا کہ وہ کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں۔ جو پناہ گزین مرکز کے قریب مقیم تھے وہ پانی لینے کی خاطر مرکز میں آتے تھے، اور حوض کا پانی نکالنے سے حوض کا پانی بھی ایک دم گندا ہو جاتا تھا، اور مرکز کے بعد رہنے والے اس گندگی کو دیکھ کر ان پانی لینے والوں کو منع کرنا چاہتے، مگر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سختی سے منع کرتے اور فرماتے یہ مصیبت زدہ ہیں، ان کو مت روکو، ان کی سہولت کا سامان کرو۔ وہاں ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ بستی نظام الدین کے مسلمان تقریباً بستی خالی کر کے جا چکے تھے، حتیٰ کہ درگاہ کے حضرت نظام الدین کی جو درگاہ ہے وہاں کے تمام لوگ بستی چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن یہ تبلیغی مرکز اسی طرح آباد رہا جیسے پہلے تھا۔ حضرت مولانا بے قرار ہو کر ہر اس شخص سے جو مرکز میں مقیم تھا فرماتے، جو تمہارے پاس ہے جمع کر دو، ان مصیبت زدہ اور ہلاکت زدہ لوگوں پر خرچ کرو، اور ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی حفاظت کا سامان کرو، ان میں کام کرو۔ تم کو معلوم نہیں کہ یہ لوگ کس سبب سے لٹے ہیں؟ یہ اس لیے لٹے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ایمان کلمہ والے بننے کے جرم میں گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اب یہی چیز ان میں پیدا کرو، صحیح طور پر اور سچے طریقے سے مسلمان ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا بے دریغ روٹی کپڑا ان لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب کا کہنا ہی کیا، وہ برابر مرکز اور مرکز والوں کی سرپرستی فرماتے رہے اور ان کی ہمت کو شکستہ ہونے سے بچاتے رہے، اور مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ مرکز والوں کی فکر کی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان حضرات کا احسان کا ذکر کرتے رہے، جبکہ سب ہمتیں چھوٹ چکی تھیں اور اپنے بھی پرائے ہو رہے تھے، تو مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، یعنی ان کا حکومت میں مولانا حفظ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت زیادہ حکومت تک وہ تھا، تو لہٰذا جہاں بھی جماعت کو کوئی پولیس پکڑتی، جہاں بھی جماعت کو کوئی تکلیف آتی، تو یہ حضرات اپنی جماعت بتا کر ان جماعتوں کو جہاں وہ جانا چاہتی گاڑیوں میں انتظام کر کے، ٹرکوں کا انتظام کر کے ان کو سفر کا سامان دے کر پہنچاتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میوات میں گھاسیڑا کے علاقے پر میں مسلمان اور ہندو لوگ مل کر جو ہے ایک سمیلن آپس میں بھائی چارے کی وجہ سے ایک اجتماع، ایک جلسہ ہوا۔ اس میں گاندھی جی، سردار پٹیل، پنڈت نہرو بھی شریک تھے۔ چونکہ یہ میوات کا علاقہ تھا اور مولانا یوسف صاحب سے تعلق رکھنے والے اس کے باشندے تھے، اور وہی لوگ فساد سے بہت متاثر ہوئے تھے، لیکن یہ جلسہ خالص سیاسی رنگ کا تھا۔ مولانا اس قسم کے جلسے میں شرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے کام کے لیے مفید بھی نہ جانتے تھے اور مزید خطروں کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے جلسے میں بھی شرکت نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب، مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق مولانا سے گہرا تھا اور ہمیشہ شفقت محبت سے پیش آتے تھے، بستی نظام الدین تشریف لے گئے۔ مولانا سے فرمایا کہ آپ اس جلسے میں شریک ہوں، لیکن مولانا نے بزرگوں کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے انکار فرمایا۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب نے مولانا کے
صریح انکار اور اپنی پوزیشن کی نزاکت کے باوجود کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور آئندہ بھی کبھی اس ناگواری کو زبان پر نہ لائے، اور ادبی زبان سے بھی ذکر نہ کیا کہ مولانا نہیں آئے۔ یعنی الگ الگ جماعت کے الگ الگ دعوت کا کام کرنے والے بھی ہیں، جمعیت العلماء ہند کے بھی لوگ ہیں، وہ لوگ جماعت کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہے۔ اور وہاں یوسف اللہ نے حکمت کے طور پر فرمایا، حالانکہ جمعیت العلماء کے جلسے میں مولانا ہمارے تبلیغ کا جلسہ ہوتا تھا اور ان کا جلسہ ہوتا، اور اگر ڈیٹ ایک مرتبہ جو ہے جمعیت العلماء کا جلسہ تھا اور دعوت کے کام کا جلسہ بھی یعنی اجتماع طے ہوا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہی تاریخ ہو گئی، ایسا کرو ہم اپنا اجتماع جو ہے جمعیت العلماء کا ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کو بعد میں کر لیں گے، دعوت تبلیغ کے جلسے میں اور اجتماع میں سب لوگ شریک ہو جاؤ۔ اتنی آپس میں محبت اور جوڑ تھی۔ ہاں، میوات کا وہ علاقہ جہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی تھی، وہاں بھی فسادات پھوٹ پڑے اور بہت سا علاقہ ویران ہو گیا۔ میوات کے چند علاقے اس آگ سے محفوظ رہے تھے جہاں اللہ کی شان دیکھیے، جہاں دعوت کا کام ہوتا تھا، تبلیغ کا کام ہوتا تھا، اور جہاں کے لوگ تبلیغ تحریک سے گہرے طور پر وابستہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اس فسادات سے محفوظ رکھا۔ لیکن دہلی کی کایا پلٹ گئی، اس کے چند ہی محلے محفوظ رہے، ورنہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دہلی فسادات میں لپیٹ کی آگ میں آ گیا۔ دہلی نظام الدین مرکز ایک جہاز کی مانند ہو گیا کہ بلا خیز طوفانوں کے درمیان ہچکولے کھاتا پھرتا، اور بڑے سے بڑے صاحب ہمت آدمی کے بھی بعض وقت قدم اکھڑ جاتے۔ اس غیر یقینی صورتحال سے بعض حضرات کی ہمت ٹوٹ گئی، باوجود عزم ثبات اور ارادہ عہد کے اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے، اور لاچار ہو کر وطن سے ترک کر کے پاکستان کی طرف چلے گئے۔ یعنی معلوم نہیں ہوتا تھا، جو لوگ روکتے تھے کہ مت جاؤ، یہیں نظام الدین مرکز انشاءاللہ آباد ہوگا رہے گا، آپ مت جاؤ، لیکن وہ تقریر کرنے والے بھی جب لوگ آتے، یعنی حضرت شیخ بتاتے ہیں کہ تقسیم کے بعد اسپیشل ٹرینیں پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو تھیں اسٹیشن ہی سے ہوتی تھی، وہ نظام الدین اسٹیشن جو ہے وہاں سے ہوتی تھی، سب جگہ سے کھینچ کر لوگ آ جاتے اور بہت بھیڑ ہو جاتی، اور بنگلہ والی مسجد کی 64 کھمبا تک اور نظام الدین کی سڑکیں گلیاں سب لوگوں سے بھر جاتی اور قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اسپیشل ٹرینیں روانہ ہوتی تو سناٹا چھا جاتا، ہو کا عالم ہو جاتا، جانے والوں کو جاتا دیکھ کر نظام الدین میں رہنے والے بھی متزلزل ہو جاتے، اور بہت سے ساتھ چلے بھی جاتے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جانے کی اجازت مانگتا تو ڈانٹتے، منع فرماتے، اور حضرت شیخ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شوق سے جاؤ۔ مرکز چونکہ اس وقت قدم جمانے والے اہل محبت کا مرکز بنا ہوا تھا، پناہ گزینوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، اس لیے فسادیوں کی نظر میں بہت کھٹک رہا تھا، اس لیے انہوں نے حملہ کی تیاری کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مرکز کی حفاظت کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کے اوپر فسادیوں کی طرف سے ہر دوسرے تیسرے دن شدید فساد کی اطلاع آتی رہتی، اور وہ بے محل بھی نہیں تھی اور صحیح بھی ہوتی، معلوم ہوا کہ غلط بھی نہیں تھی۔ کئی مرتبہ بہت کوششیں کی اور مسجد پر حملہ کی ہوئی، مگر ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کھلی ہوئی ہوتی تھی، اس کو اللہ کے انعام کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا بھوگل کی دوسری طرف سے کئی ہزار کا مجمع لاٹھیوں اور بندوقوں سمیت جمع ہے، اور آج رات کو مسجد پر حملہ ہونا طے ہے۔ مغرب کے بعد سے ایسی زوردار بارش اور بجلی کی کڑک اور اولے پڑے کہ راستے پانی سے بھر گئے اور ان کو آنے کی ہمت نہ پڑی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی مجمع کی پھر خبر سنی گئی، مگر حملہ نہ ہو سکا، اور دوسرے دن یہ سننے میں آیا کہ ان کے روکنے کے لیے اتنا بڑا مجمع ان کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکے، جس کے متعلق وہ ہندو لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون لوگ آئے تھے، اور وہ بہت بڑا مجمع تھا جو ہم کو آگے آنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک دفعہ مسجد کے چاروں طرف برابر مشین گن لگا دی گئی تھی، اور ایک وقت واقف نے بتایا کہ مشین گنیں مسجد کو اڑانے کے بعد سے لگی ہوئی تھی، جس کا مقصد بعد میں معلوم ہوا کہ فوج کی طرف کوئی گولہ گرا تھا، جس کے متعلق
کسی نے بیان کیا کہ وہ مسجد سے آیا تھا، لیکن محض اللہ کے انعام سے افسر اعلیٰ نے حکم دینے کے لیے تھوڑی سی تاخیر کا حکم دیا اور انکوائری کا حکم دیا۔ اس دوران میں اس کو بہت سی باتیں پہنچی کہ یہ گولہ مسجد کی طرف سے نہیں آیا تھا بلکہ مشرق کی طرف سے آیا تھا۔ مسلسل حملہ آوروں کے ہجوم، صبح شام کے فسادات کے تلاطم خیز سمندر میں ہچکولے کھاتے ہوئے جہاز کی مانند حضرت نظام الدین مرکز تھا، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مرکز کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فیملی کے ساتھ خالی کر دیں اور کہیں دوسری جگہ چلے جائیں، کسی محفوظ جگہ چلے جائیں جہاں حملہ کا خطرہ نہ ہونا چاہیے۔ مگر اس وقت بھی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قدم کو لغزش نہ آئی، اور مولانا کی ہمت اور مرکز میں شیخ الحدیث کی موجودگی سے اور ہمت میں تازگی آ گئی اور وہیں رہے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب تو جہاز کا پاکستان کا ٹکٹ 26 لوگوں کا پوری فیملی کا لے کے آ گئے کہ آپ وہاں چلو، وہاں محفوظ رہیں گے، لیکن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے۔ دہلی کے کسی محفوظ علاقے میں نظام الدین کو چھوڑ کر لوگ بتا رہے ہیں وہاں جہاں چلے جاؤ، وہاں جانے کے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ ٹرک لائی گئی، حکومت ٹرک لائی گئی، محفوظ ٹرک، اس میں بیٹھ جاؤ، دوسرے علاقے میں منتقل کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ گھروں کی تلاشی لی گئی اور حکومت کی طرف سے لوگ آئے کہ کہیں اندر ہتھیار تو نہیں چھپے ہوئے۔ ایک ایک چیز کو دیکھا گیا، مرکز کو چیک کیا گیا، تلاشی لی گئی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں کو دیکھا گیا، فوج بندوقوں کے ساتھ تلاشی کے لیے آئی، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی چیز ایسی ملی نہیں کہ جس سے شبہ بھی ہو، اور کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی اور کوئی پریشانی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے الفاظ سنیے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، نقل کرنے سے بھی ایمان بڑھے گا، سننے سے بھی۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر بننا شروع کر دو، جتنا ہوگا بن جائے گا، جتنا بننا ہوگا بن جائے گا، اور جو بننے والا نہیں ہوگا اور بننے والوں کے لیے رکاوٹ بنے گا، اللہ اسے توڑ دے گا، جیسے انڈے کے چھلکے کو توڑ دیتا ہے۔ تم جن کو بڑی طاقت کہتے ہو، سپر پاور کہتے ہو، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مکڑیوں کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس دنیا میں پاکیزہ انسانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگ گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے پاکیزہ انسان بن گئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک جھاڑو سے بڑی بڑی روم اور فارس کی سپر طاقتیں صاف کر دی گئیں۔ مولانا کے نزدیک یہ ساری کی ساری دنیا کی طاقت کی حقیقت اعمال کی کمی کی وجہ سے ہے، اور اعمال کی درستگی کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرکز میں ڈٹے رہے، وہاں سے ہٹے نہیں کہیں حفاظت جگہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھا گیا اور آج تک دعوت کا کام چلتا رہا۔